حدیث پاک سن لیجئے، مسلم شریف کی روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل لم يعمل حسنۃ قط لأہلہ. بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، کوئی نیکی کی ہی نہیں تھی، اتنا وہ عیاش، اتنا وہ خطا کار اور گناہ گار تھا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لم یعمل حسنۃ قط، ایک بھی نیکی نہیں کی تھی. اس نے اپنے گھر والوں سے یہ کہا اذا ماتا فحرقوہ، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا. ثم اذروا نصفہ فی البر و نصفہ فی البحر، پھر جو راکھ بنے آدھی ہوا میں اڑا دینا اور آدھی پانی میں ڈال دینا. فواللہ، اللہ کی قسم، لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ رب العزت نے میرے اوپر قدرت پالی، قابو پا لیا، لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا جہانوں میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا جائے گا. فلما مات فعلوا ما امرهم، گھر والوں کو جو کہا تھا انہوں نے ویسے کیا، آگ لگا دی، آدھی راکھ پانی میں اور آدھی راکھ ہوا میں اڑا دی. فامر اللہ البر فجمع ما فیہ، اللہ تعالی نے ہوا کو حکم دیا کہ جو اس کی راکھ کے ذرات ہیں ان کو میرے سامنے پیش کرو. وہ راکھ کے ذرات پیش ہو گئے. وَأَمَرَ الْبَحْرَ، پھر اللہ نے پانی کو حکم دیا. فَجَمَعَ مَا فِيهِ، جو راکھ تھی پانی نے جمع کر دی. ثُمَّ قَالَ، اس کو اللہ رب العزت نے زندہ کر کے فرمایا لِمَ فَعَلْتَ هَذَا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ فقال، اس نے آگے سے جواب دیا من خشیتی کا یا رب وانت عالم، اللہ تو جانتا ہے میں نے تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا. فغفر اللہ لہ، اللہ نے گناہ معاف فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایسا بندہ جس نے کبھی نیکی کی ہی نہیں، وہ اگر اللہ رب العزت سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا. ویروا، اور یہ بھی روایت ہے، ان فی بنی اسرائیل شاب، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، عبد اللہ 20 سنۃ، 20 سال اس نے اللہ کی عبادت کی. ثم عصاہ 20 سنۃ، پھر کہیں انوالو ہو گیا، ملوث ہو گیا اور 20 سال اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ثم نزل فی المرأۃ، ایک دن اس نے آئینہ دیکھا، فوجد الشیب فی لحیتہ فساءہ ذلک، جب اس نے اپنی داڑھی کو سفید دیکھا تو اس کا دل اس پر بڑا اداس ہوا. فقال، کہنے لگا الہی اطاعتک 20 سنۃ، میں نے 20 سال آپ کی فرما برداری کی. ثم عصیتک 20 سنۃ، میں نے پھر 20 سال آپ کی نافرمانی کی. فإن رجعت الیک اتقبلنی، اگر میں آپ کی طرف اب لوٹوں توبہ کر کے تو کیا آپ مجھے قبول کر لیں گے؟ فسمع قائلا یقول، ایک آواز آئی، کہنے والے نے کہا ولا یرا شخصا، ایسا بندہ ہم نے دیکھا نہیں. کیسا بندہ؟ کہ احبتنا فاحببناک، جس نے ہم سے محبت کی تو ہم نے تم سے محبت کی. وترکتنا فترکناک، پھر تو نے ہم سے منہ موڑا ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا. وعصیتنا فامہلناک، وان رجعت، اور اگر اب تو رجوع کرے گا الینا قبلناک، تو ہم تجھے پھر قبول فرما لیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے مرضی انسان نے گناہ کیے ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی نیت سے آ کر بیٹھ جائے
اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں. یقول اللہ عز و جل، ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْحَ ابْنُ آدم، عجیب یہ اولاد آدم ہے کہ یذنب الذنب، اس نے کیا گناہ، ثم یستغفرنی، پھر اس نے استغفار کیا، فاغفر لہ، میں نے معاف کر دیا، ثم یذنب الذنب، پھر گناہ کیا، فیستغفرنی فاغفر لہ، استغفار کیا میں نے معاف کر دیا، لا ہوا یترک الذنب من مخافتی، نہ میرے خوف کی وجہ سے یہ گناہ کو چھوڑتا ہے، ولا ییأس من مغفرتی، نہ ہی میری مغفرت سے نہ امید ہوتا ہے. اشہدکم یا ملائکہ، ملائکہ گواہ رہنا، انی قد غفرت لہ، میں نے اس کو معاف فرما دیا. گناہ بھی نہیں چھوڑتا اور نا امید بھی مجھ سے نہیں ہوتا. اللہ اکبر اللہ. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی الاسلام کے پاس آیا، قال وا ذنوباؤ، کہنے لگا ہائے میرے گناہ، وا ذنوباؤ، اس نے 2 دفعہ یہ کہا. فقال هذا القول مرتن او ثلاثا، 2 دفعہ کہا یا 3 دفعہ کہا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی الاسلام نے اسے فرمایا قل، تو یہ کہہ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ آپ کی رحمت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، ورحمتک ارجا عندی من عملی، اور مجھے اپنے عملوں کی بجائے تیری رحمت پہ بھروسہ زیادہ ہے. فقالہا، اس بندے نے یہ فکرہ کہا. قال عد، نبی علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ کہہ. فعادا، اس نے دوبارہ ریپیٹ کیا. ثم قال عد، تیسری دفعہ فرمایا کہ پھر اس کو کہہ. فعادا، پھر اس نے ریپیٹ کیا. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ، قد غفر اللہ لک، اللہ نے تجھے معاف کر دیا. حاکم کی روایت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ الفاظ اگر 3 دفعہ کوئی بندہ کہہ دے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی موجود اللہ گناہ معاف فرما دیتے. تو یہ عاجز ان الفاظ کو پڑھے گا اور آپ بھی ان الفاظ کو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، جب کوئی بندہ تیرے پاس آتا ہے جو نیکوکار ہو اور پکارتا ہے ماذا تقول لہ، آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قال اقول لبیک. اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے پاس در پر آتا ہے، مجھے پکارتا ہے، میں لبیک کہتا ہوں. قال فالزاہد، پوچھا کہ اگر کوئی زاہد آئے جو دنیا سے ایک طرف ہو چکا ہو، خواہشات دنیا کو چھوڑ چکا ہو. قال اقول لبیک، اللہ نے فرمایا کہ جب ایسا زاہد میرے در پر آ کر معافی مانگتا ہے تو میں لبیک کہتا ہوں. قال فالصائم، پوچھا اگر روزے دار آئے اور آپ کو پکارے. قال اقول لبیک، فرمایا کہ میں لبیک کہتا ہوں. قال فالعاصی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اگر کوئی گناہگار آپ کے در پر آ کر آپ کو پکارے. قال، اللہ نے فرمایا اقول لبیک لبیک لبیک، میں 3 مرتبہ
اس گناہگار بندے کو لبیک لبیک کہتا. اللہ اکبر. اور پھر اس کا جواب دیا، فرمایا کہ جتنے لوگوں کی بات تم نے پوچھی، کل واحد من ہؤلاء یتوکل علی عملہ، یہ سارے کے سارے جن نیکوں کا تم نے تذکرہ کیا، ان کو اپنے اعمال پر توکل تھی، امید تھی کہ جی میں نے نیک عمل کیے ہوئے ہیں. کسی کے پاس زہد تھا، کسی کے پاس صبر تھا، کسی کے پاس روزہ تھا. کل واحد من ہؤلاء یتوکل علی عملہ والعاصی یتوکل علی رحمتی، اور عاصی کے توکل میری رحمت پر تھی. وَأَنَا لَا أُخَيِّبُ عَبْدًا أَتَّكَلُ عَلَيَّ، میں اس بندے کو نا امید نہیں کرتا جو میری رحمت پر توکل کرتا ہے. لَإِنِّي قُلْتُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو مجھ پر توکل، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. گنہگار بندے کو نیکیاں تو ہوتی نہیں، بس اللہ کی رحمت کا سہارا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یا رب ان عظمت ذنوبی کثیرہ فلقد علمت بان عفوک العفوک اعظم ان کان لا یرجوک الا محسن فمن الذی یرجو ویدعو المجرم ما لی الیک وسیلۃ الا الرجاء وجمیل عفوک ثم انی مسلم. آج کی اس رات میں ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. وہ پروردگار معاف کر کے خوش ہو جائے گا. ہمارے پاس اعمال تو ہے نہیں کہ جو ہم اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں. البتہ ایک شعر اس وقت موضوع کے زیادہ قریب ہے. وہ کیا کہ عربی کا شعر وہ بعد میں سناؤں گا، پہلے فارسی کے ایک دو شعر ویسے سن لیجئے. بادشاہ جرم مارا درگزار ماں گناہ گاریم تو آمرزگار روز و شب اندر معاصی بودا ایم غافلت امرو نواہی بودا ایم بے گناہ نہ گزشت برمن ساتے با حضور دل نہ کردم طاعتے مغفرت دارم امیدت لطف تو زاں کے خود فرمود اے لا تک نہ تو. آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. چنانچہ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں یہ فارسی کے. الہی غرق دریا اے گناہم، الہی غرق دریا اے گناہم تمی دانی و خود ہستم گواہم گناہ بے عدد را بار بستم ہزارہ بار توبہ ہا شکستم گناہم موجب حرمان منشد حجاب مقصدم اسیان منشد دلم از نقش باطل پاک فرما براہ خود را چالاک فرما. تو جو شعر آپ کی خدمت میں آج پیش کرنے تھے، ذرا سنیے کہ وہ کہنے والے نے بھی کیا عجیب بات کہی کہ اے اللہ، ان الملوک اذا شابت عبیدہم، بادشاہوں کے غلام جب غلامی کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر بادشاہ ان کو غلام نہیں رہنے دیتے، ان کو آزاد کر دیتے ہیں. ساری زندگی خدمت کی ہے اس نے. ان الملوک اذا شابت عبیدہم فی رقہم آتکوہم اتق احراری وانت یا سیدی اولا بذاک رما. اے میرے سردار، تجھے یہ بات زیادہ سجتی ہے. اگر دنیا کے بادشاہ زندگی بھر غلامی کرنے والوں کو آزاد کر دیتے ہیں تو اے پروردگار عالم، یہ بات آپ کو زیادہ سجتی ہے. ہم نے بھی تو کلمہ پڑھتے پڑھتے بالوں کو سفید کر دیا. عمل جو بھی تھے، وحدانیت کا اقرار تو کیا ہوا ہے نا، رسالت کا اقرار تو کیا ہوا ہے نا، کلمہ تو پڑھا ہوا ہے. اللہ، کلمہ پڑھتے پڑھتے اب ہمارے بال سفید ہو گئے. ہم وہ غلام ہیں
جو غلامی کرتے کرتے بال سفید کر بیٹھے، اے اللہ آج کی رات فاتقنی من الناری، آپ ہمیں آگ سے آزاد فرما دیجیے۔ اور اس شعر پر فرماتے ہیں اللہم انک امرت بعتق العبید، اللہ آپ نے حکم دیا رمضان میں غلاموں کو تم آزاد کرو، ونحن عبیدک فاتقنا من النار، اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، اس رمضان کی مبارک رات میں اللہ آپ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیجیے۔ آج کی رات ہم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگے اور پوری امت کے لیے معافی مانگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے لیے اس قدر دعائیں مانگتے تھے، 23 سال میرے آقا روتے رہے۔ کوئی ماں بچے کے لیے 23 سال نہیں روتی، کوئی باپ اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتا، کوئی انسان دوسرے کے لیے 23 سال تک نہیں روتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین دیکھیے، 23 سال روزانہ اتنی عبادت ہوتی تھی، حتیٰ یتورمت قدماہ، قدمین مبارک کے اوپر ورم آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتے تھے، میرے حبیب اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی معافی مانگتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں میں دیکھتی تھی آپ کے مبارک آنسو زمین تک گر رہے ہوتے تھے، مصلے پہ گر رہے ہوتے تھے۔ میرے آقا نے امت کے لیے اتنی دعائیں کی، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جبریل علیہ السلام آئے، آ کر کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عش من شئت فإنک میت، جتنا آپ چاہیں زندگی گزارے، ایک دن تو آپ کو موت آنی ہی ہے۔ اشارہ کرنا تھا، اللہ نے یاد کیا اگر آپ تیار ہیں تو اللہ ملاقات کے لیے بلاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے جب کہا اللہ ملاقات کے لیے بلاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل پہلے مجھے اللہ سے یہ پوچھ کے بتا میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا۔ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ فرماتے ہیں آپ کے بعد ہم آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کہی اور اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ممبر بھیجیں گے جس پر بیٹھ کر آپ نے جنت میں جانا ہوگا۔ جب وہ ممبر آپ کے قریب آئے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوف آئے گا، اگر میں ممبر پر بیٹھ گیا ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت پہنچا دے، میری امت پیچھے رہ جائے گی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھنے کی بجائے اس پر ہاتھ رکھ دیں گے، اللہ ممبر آپ نے بھیجا میں نے ہاتھ رکھ دیا، یہ تو بتائیں میری امت کا پہلے کیا ہوگا، تب میں اس کے اوپر بیٹھوں گا۔ جب تک میرا آخری امت ہی نہیں جائے گا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اتنی دعائیں کرتے تھے۔ آج کی اس رات میں ہم اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیں، پوری امت کی طرف سے بھی معافی مانگیں۔ پروردگار عالم آج کی اس رات میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہگار بندوں کی قطار میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے احباب نے پیغام بھجوایا ہے کہ وہ آج کے اس مبارک وقت میں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنا چاہتے ہیں، توبہ کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھائے گا۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے، جو لوگ بیعت کی تجدید کرنا چاہیں یا نئی بیعت کرنا چاہیں وہ نیت کر لیں، جو فقط توبہ کرنا چاہیں وہ فقط توبہ کی نیت سے یہ کلمات پڑھ لیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع
احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں گے، مراقبہ کریں گے۔ تو سب حضرات اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میری
کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، بخش دوں گا میں تجھ کو، بخش دوں گا میں تجھ کو، یہ ہے وعدہ تیرا، بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں، یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔